नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान का मौजूदा दस्तूर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये आइन पाकिस्तान के दसातीर की तारीख में इस लिहाज से मुनफरद हैसियत रखता है कि ये पहला दस्तूर था जिसे एक कंसेंसस की बुनियाद पर तश्कील दिया गया, और ये वो दस्तूर है जिसके बाद अगरचे मार्शल दौर भी आए, लेकिन कभी इसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सका। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 1973 के दस्तूर के बाद कोई एक ऐसा अमल जो 1973 के ख़िलाफ़ किया जाएगा वो पाकिस्तान को एक ऐसे अमल से महरूम कर देगा जो दोबारा कभी भी तश्कील नहीं पा सकेगा। और ये इसकी बुनियादी वजह ये इसकी यूनानिमस इसकी जो है वो इख्तियार करना है 1973 के आइन को। इस तरह पाकिस्तान का जो 1973 है वो अपने मकबूल तरीन और हर तसव्वुर के पहलू लिहाज से एक जामिया दस्तूर का जो तसव्वुर रखता है, इसको समझने के लिए हमें इसके बुनियादी जो फीचर्स है उसको देखने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले हम इसको जो डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, और हम तहरीरी दस्तूर कहते हैं इसी वजह से कि इसके जो असूल और ज़वाबत हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो एक शऊर के तहत और एक बहस व तमीज़ के नतीजे के अंदर एक डॉक्यूमेंट की शक्ल के अंदर जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया। तो इस तरह ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तहरीरी है, 280 आर्टिकल। फिर यहाँ पर जाकर हमें जो एक और तस्वर इसके अंदर मिलता है वो आइडियल जो है वो वफाकी निज़ाम हुकूमत का मिलता है। अगरचे पाकिस्तान के तमाम पहले भी दसातीर वफाकी नौइयत के ही निज़ाम के, लेकिन इसको आइडियल इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा जो एक मुस्तहकम वफाकी निज़ाम के जो तमाम खद्दोखाल हैं वो इसके अंदर इख्तियार किए नज़र आते हैं। सबसे अहम यह है कि मरकज़ और सूबों के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है उसको इख्तियार किया गया। फिर मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का जो फार्मूला था, जिसके अंदर एक फेडरल लिस्ट बनाई गई, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। फेडरल के ऊपर मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात थे, जो सूबाई इख्तियारात सूबाई फहरिस्त के मतलब तस्वर किए जाते थे, और कॉन्करेंट जिनको मुतसिला अमूर की कहते हैं उसके अंदर यह था कि मरकज़ और सूबे दोनों कानून साजी कर सकते थे, लेकिन अगर कोई तसादम या कोई इख्तिलाफ राय किसी कॉन्करेंट लेजिस्लेशन के वाले से पैदा हो जाए तो फिर जो फेडरल लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। तो इस तरह यहाँ पर जो इख्तियारात की तकसीम था वो एक जामिया तस्वर दिया गया, और इसको जो है मुस्तहकम बनाने के लिए वफाकी निज़ाम के अंदर जो बाकी तकाजे थे वो इसको और भी इख्तियार किया गया। जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया ताकि कोई हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी या स्वाबदीद से कोई एक ऐसा अमल ना कर ले जिसके नतीजे के अंदर जो है वो वफाकी निज़ाम का जो असूल और ज़वाबत जो इख्तियारात की तकसीम है उससे तजावज़ नज़र आता है, उसकी खिलाफवर्जी का तस्वर क्या है वो। तो हर इदारे को पाकिस्तान के अंदर जो आइन के अंदर दर्ज है उसके अंदर जो है वो वफाकी इकाइयों को और मरकज़ और वफाकी इकाइयों को कायम रखने के लिए जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया, क्योंकि ये कोई एक ऐसा इदारा है जिससे मुतल्लक जो है वो फैसला साजी का जो अमल है वो किसी सियासी ताकत की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि जो एक कानूनी और आइनी जो तकाज़े हैं उसको मद्देनजर रखकर किया जाएगा। तो एक कामयाब वफाकी निज़ाम के लिए कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू का होना ज़रूरी है। तो ये भी इख्तियार कर, और सबसे अहम यहाँ पर जाकर पाकिस्तान की तारीख के अंदर वफाकी निज़ाम के लिहाज से जो असूल इख्तियार किया गया वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का पहली मरतबा किया गया। और यहाँ पर जो एक ईवान है वो आबादी की बुनियाद पर तश्कील पाए, जो लोअर हाउस जिसको हम कौमी असम्बली कहते हैं, और जो अपर हाउस है यानी कि सेनेट, वहाँ पर तमाम वफाकी इकाइयों की बराबर की नुमाइंदगी का तस्वर, और यही वो तस्वर है जो मुस्तहकम वफाकी निज़ाम को कायम करता है, क्योंकि आबादी की बुनियाद पर तश्कील दिया जाने वाला जो ऐवान है वो उस सूबे के लिए या उस वफाकी इकाई के लिए ज़्यादा इख्तियारात के मानी मफहूम को पैदा करता है जहाँ पर जिसकी आबादी ज़्यादा हो। लेकिन जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ जाती है तो कोई एक ऐसा अमल जो है वो किसी जो आबादी की बुनियाद पर तश्कील दिया गया ऐवान होता है उसमें किया जाना फैसला जो है वो ऐसे ऐवान जो ऐवान बाला कहलाता है मुसावी नुमाइंदगी के असूल की वजह से उसे एक रोकथाम का ज़रिया बन जाता है। तो इसे कहते हैं एक वफाकी निज़ाम के लिए एक जो मुस्तहकम इख्तियारात की तकसीम का होना, जुडिशियल रिव्यू का होना और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये तीनों ऐसे पहलू हैं जो 1973 के आइन के अंदर शामिल किए गए, और यही वजह कि इसे वफाकी निज़ाम के लिहाज से भी एक मिसाली निज़ाम हुकूमत जो है वो करार दिया जाता है। फिर यहाँ पर जाकर जो इस आइन की जो सबसे अहम खूबसूरती हमें नज़र आती है वो इसका इस्लामिक फ़ीचर्स का है, वो इस्लामिक कैरेक्टरिस्टिक का होना। यही वजह है कि इसे एक इस्लामी दस्तूर का एक बेहतरीन नमूना भी करार दिया गया।
تو اس کی بنیادی اگر ہم دیکھیں تو خدوخواہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، صدر کے لیے لازم ہے کیونکہ وہ ریاست کا نمائندہ ہے، اس لیے وہ مسلمان ہوا۔ پھر اسی طرح قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہ کرنے کا جو پارلیمنٹ کو پابند بنایا گیا ہے۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام لگایا گیا، زکوٰۃ کا نظام کو آئین کے نافذ کرنے کا جو ہے وہ ایک اصول جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ جیسے وہ تمام پہلو جو کسی ملک کے اندر جو ہے وہ نظام کو ایک اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیا گیا، تو یہ وہ تمام پہلو جو پاکستان کے آئین کو 1973 کے آئین کو ایک ایسا اسپرٹ کا آئینہ دار بناتے ہیں جس کو اسلام کا آئینہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر 1973 کے آئین کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ریوائول کیا گیا اسی کانسٹیٹیوشنل تھاٹ کو، جس کو ایوب خان نے تبدیل کر دیا تھا، یعنی کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو اختیار کر لیا گیا، اور 62 کے دستور کے والا صدارتی طرز حکومت جو ہے وہ کر رہا ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے تحت جو ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ایگزیکٹو تشکیل دی جاتی ہے، وہ اس کا تعلق ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اراکین جو ہے وہ لیجسلیچر سے ہو، یعنی مقننہ سے ہو یا پارلیمنٹ سے ہو، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ جوابدہی کا بھی ایک تصور ہوتا ہے کہ جو ایگزیکٹو اپنے تمام کال اور فعل کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے گا، اور اس کی کنٹینیوٹی اور سرٹینٹی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ لیجسلیچرز کے اندر، یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر، اور بالخصوص ایوان زیری کے اندر جس سے وہ اسے منتخب کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہاں پر اسے جو ہے وہ میجورٹی کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو اسے کہتے ہیں پاپولر گورنمنٹ کا تصور وہی ہو سکتا ہے جو میجورٹی کا ہو، اور اگر کسی گورنمنٹ کو میجورٹی عوامی نمائندے ایک ادارے کے اندر اسے حاصل نہ رہے، تو دین دیٹ گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو اینی رائٹ ٹو رول اوور دا پیپل۔ تو یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، جس کو ہم رسپانسبل فارم آف گورنمنٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں، کابینہ کا نظام بھی دے سکتے ہیں، کثیر رکنی عاملہ کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو آئینی طور پر اس نظام کا تصور دیا جاتا ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ پھر اسی طرح 1973 کے آئین کے اندر ایک اور جو فیچر جو پہلے کبھی پاکستان کے دستور کی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتی، دیٹ از دا بائی کیمرل لیجسلیچر، یعنی کہ دو ایوانی مقننہ، ایوان زیری قومی اسمبلی نام دیا گیا، اور جو سینٹ ہے اس کو جو ایوان بالا کے درجہ دیا گیا، اور دونوں کو ہم مجلس شورا کا نام بھی دے دیتے ہیں، پارلیمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا کہتے ہیں پاکستان کی جو بائی کیمرل لیجسلیچرز ہے، اس کے اندر جو آبادی کا نمائندہ ایوان ہے وہ جو قومی اسمبلی ہے، اور جو تمام وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی کا ادارہ ہے وہ سینٹ ہے۔ قومی اسمبلی کے اراکین کا انتخاب ڈائریکٹ ہوتا ہے، جبکہ سینٹ کے اراکین کا انتخاب انڈائریکٹ ہوتا ہے، اور مدت کے لحاظ سے بھی ان کا فرق ہے، اور وہ قومی اسمبلی 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے، جبکہ سینٹ جو ہے وہ 6 سال کے لیے متعلق، اگرچہ ہر 3 سال کے بعد جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر انتخابی طریقہ کار کے لحاظ سے بھی فرق پایا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی براہ راست لوگوں کے ووٹوں سے ہوتا ہے، اور سینٹ کے اراکین جو ہے وہ انڈائریکٹ میتھڈ سے ہوتا ہے، یعنی کہ جس صوبے کی سیٹ ہے اسی صوبے سے، اور جو مرکز کے لیے سیٹ ہے وہ قومی اسمبلی سے نمائندے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ تو انتخابی طریقہ کار کے اندر بھی فرق ہے، مدت کا فرق ہے، اور اختیارات کے لحاظ سے میں توازن ایک قائم رکھا گیا، لیکن الٹیمیٹ جو ایک بائی کیمرل لیجسلیچر کا اصول ہوتا ہے کہ وہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس کو بالادستی دی جاتی ہے۔ تو اگرچہ ہر قانون اور آئینی ترمیم کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ سے منظور کروانا ضروری ہے، اور سینٹ، لیکن اگر دونوں کے درمیان اختلاف رائے کہیں پیدا ہو جائے تو پھر مشترکہ اجلاس کے ذریعے جو ہے وہ، ہاں البتہ صرف آئینی ترمیم کے لحاظ سے پاکستان کے قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ مساوی درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ آئینی ترمیم کو دونوں ایوانوں کے اندر علیحدہ علیحدہ سے 2/3 میجورٹی سے پاس کروانا ضروری ہے۔ ایسا اسی ضروری ہے کہ آئین جو ملک کے جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے ملک کا نظم و نسق کا، اس سے متعلق ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پر جا کر جو ہے چونکہ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد زیادہ اور سینٹ کے اراکین کی تعداد مقابلے کم ہے، تو جوائنٹ سیشن کے اندر بھی یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہ رائے پریویل کرے گی۔ تو اس آئین کے اندر چونکہ وفاقی اکائیوں کا تحفظ کرنا مقصود ہوتا ہے، وفاقی نظام کا تحفظ کرنا مقصود ہوتا ہے، اس آئین سے متعلق کہا گیا کہ اس کے لیے سیپریٹ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اس طرح اگر ہم اس نظام کے اندر اور دیکھیں تو ایک اور جو عمل اختیار کیا گیا وہ اس کے اندر انتخاب کا، وہ بھی تبدیلی لائی گئی، وہ 62 کے اندر جو انڈائریکٹ میتھڈ انتخاب کا اختیار کر لیا گیا تھا ایک مرتبہ، پھر وہ ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن کی طرف لے جایا گیا، یعنی کہ عوام کے نمائندے عوام کے ووٹوں سے منتخب کیے جائیں گے، یعنی کہ لیجسلیچر کے اور جو ممبرز ہیں وہ عوامی نمائندوں کے طور پر منتخب ہوں گے۔ پھر اسی طرح ہم نے جا کر دیکھا جو ایک نیشنل لینگویج کا جو کانسیپٹ تھا وہ پھر ختم کر دیا گیا، وہ جو بائی لنگول نیشنل لینگویج کا تصور تھا، کیونکہ 1973 کے آئین کے تحت مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تھا، اس کا قومی زبان کا درجہ جو ہے وہ اردو کو دے دیا گیا۔ اور یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی تصور ہے وہ تصور بنیادی حقوق کا، فنڈامنٹل رائٹ کا تصور ہے،
اور ایک جدید جمہوری ریاست کا تصور جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کے تصور کے بغیر استوار ہی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جا کر ہمیں وہ ایک طویل فہرست ملتے ہیں جن میں سیاسی حقوق بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے. دراصل یہ وہ حقوق ہیں جو انسانی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے نہ صرف ناگزیر ہوتے ہیں بلکہ ان کا تحفظ کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے لوگوں کی مداخلت سے بھی اور حکومت کی مداخلت سے، چونکہ آئین ہی واحد راستہ ہے جو لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے اپنے بنیادی حقوق کے متعلق جو ہے وہ لوگوں سے بھی اور حکومت سے بھی. تو اس طرح کہتے ہیں آئین کو جب حقوق کو جب آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ it is the just way to protect and ensure the rights of the citizen against any interference or the violation by the government. تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں بنیادی حقوق کا تصور ملتا ہے. اور ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ پرنسپل آف پالیسیز ہیں جو ایک ہمیں فہرست نظر آتی ہے کہ وہاں پر دراصل یہ وہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو فوری طور پر ملک کے اندر اس پر عمل درآمد کرنا ممکن ہوتا ہے. اس لیے وہ ایک رہنما اصول بن جاتے ہیں کہ جب بھی ملک کے حالات و واقعات ان کو حکومت کو اجازت دیں گے وہ ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گی. تو پرنسپل آف پالیسی جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ جو حقوق ہے ان کو تحفظ دینے کے حوالے سے، ان کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے تحفظ کے لحاظ سے، لوکل گورنمنٹ کے نظام کے لحاظ سے، عورتوں اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے بہت سے ایسے ضابطے رہنمائی اصول کے طور پر اختیار کیے گئے ہیں جس کے اندر تمام جو ریاست کے معاملات ہیں اس کو اردو زبان کے اندر منتقل کرنے سے. تو اس طرح کہتے ہیں یہ وہ تمام پہلو ہیں جس کو ایک پرنسپل آف پالیسی. لیکن جو آئین 1973 کا ہے اس کی خوبصورتی کا اور کا جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو وہ یہی ہے کہ یہ ایک کنسنسس سے بنایا گیا اور آج تک یہ آئین جو ہے وہ ملک کا دستور کے طور پر جو ہے وہ قائم نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ اس کی وابستگی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا تعلق جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا اور سیاسی قوت کا ہے کہ ملک کے لیے یہ ایک ناگزیر دستور ہے جس کے بغیر ملک کا نظم و نسق چلانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا.